حضرت معاذ بن جبل نام ہی ایک ایسا نام پورے صحابہ میں، معاذ بن جبل، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، یہ نام صرف پٹھانوں میں بدنام نہیں ہے، پہاڑ خان، دریا خان، سمندر خان، عربوں کے نام بھی ایسے ہوا کرتے تھے۔ ابو لہب، لہب کہتے ہیں شعلہ، آگ کا شعلہ، معاذ بن جبل پہاڑ کا بیٹا۔ عرب بھی ایسے نام عجیب عجیب رکھا کرتے تھے۔ یہ معاذ بن جبل کون ہے؟ یہ ایک نام، اگر میں کوئی محسوس نہ کرے تو میں کہوں گا کہ برانڈ تھا، برانڈ۔ معاذ بن جبل مفتی اعظم هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا مفتی وہ کون تھے؟ معاذ بن جبل۔ حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ علماء کی جماعت کو اٹھائیں گے، اور یہ علماء کی جماعت جب اٹھے گی تو ان علماء، مفتیان، فقہا، محدثین، مفسرین، اس امت کے تمام علماء حق، یہ جب اٹھائے جائیں گے اپنی اپنی قبروں سے، قیامت کے دن الگ ہوں گے، تو اس جماعت کا جھنڈا حضرت سیدنا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا، حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت معاذ سے پوچھا کہ اے معاذ، ان کو یمن بھیجنے کے لیے حضور نے ترغیب دی، تیار کیا، تو یہ کچھ احکامات لے کر وہاں یمن کے علاقے کی طرف جا رہے تھے، تو پوچھا اے معاذ، لوگوں نے اگر کوئی مسئلہ پوچھا تو کوئی فیصلے کی نوبت آئی تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ سے پوچھ رہے ہیں فیصلہ کیسے کرو گے؟ بما تقضی یا معاذ، اے معاذ فیصلہ کن بنیادوں پر کرو گے؟ تو کہنے لگے اقضی بکتاب اللہ، اے اللہ کے نبی میں کتاب اللہ کو دیکھ کر فیصلہ کروں گا، فتویٰ دوں گا، مسئلہ بتاؤں گا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اور اگر تو نے وہ مسئلہ کتاب اللہ میں، قرآن میں نہ پایا تو فرمایا فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، پھر میں آپ کی سنت کو دیکھ کر فیصلہ کروں گا کہ آپ کی سنت اس معاملے میں کیا کہتی ہے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّتِ رسول اللہ، اگر تو نے میری سنت میں بھی وہ نہ پایا تو کہنے لگے اقضی برأیی، کہ اے اللہ کے نبی پھر میں اجتہاد کروں گا، سوچوں گا، غور و فکر کروں گا، اور اس غور و فکر کی بنیاد پر میں دیکھوں گا کہ اس جیسا مسئلہ کوئی اور ہے جس کو دیکھ کر کتاب اللہ کا، سنت رسول کا فیصلہ کیا ہے، تو میں اپنی رائے سے کوشش کروں گا۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یرضی اللہ ورسولہ، اے اللہ شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کے نبی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو وہ چیز عطا کی جس پر اللہ بھی راضی، جس پر اللہ کے پیغمبر بھی راضی، یعنی اللہ بھی راضی تھا معاذ بن جبل سے، اور اللہ کے پیغمبر بھی راضی ہیں معاذ بن جبل سے۔ اور یہ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ کتابوں میں پڑھیں، حضرت معاذ بن جبل کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی کو محبت کا اظہار، آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی ہو تو ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اردو میں میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ میں آپ سے، یہ بات کو غور سے سنیں سمجھیں کہ جب کسی سے محبت ہو تو وہ اظہار کرتا ہے محبت کا ان الفاظ کے ذریعے، مجھے تیرے ساتھ بڑا پیار ہے، میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ صحابہ کو حضور سے بے انتہا محبت، بے انتہا عشق اور بے انتہا محبت جس کی کوئی انتہا نہیں تھی، لیکن ان تمام صحابہ، صرف ایک صحابی ہیں ان تمام صحابہ میں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، کہ جن کے ساتھ حضور کو اتنی محبت تھی، حضور کو باقیوں سے بھی محبت تھی، اس سے انکار نہیں کر رہا کہ عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین بڑے بڑے نامور صحابہ ہیں جو ان سے بھی بڑے ہوئے تھے اور ان سے بڑے بڑے کارنامے تھے، تو ان کے ساتھ کیا محبت نہیں تھی؟ ان سے بھی محبت تھی، لیکن اس انداز میں کہ جس انداز میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے، اس انداز میں حضرت معاذ کے ساتھ جس انداز میں محبت کا اظہار ہوا ہے، اس انداز میں کسی اور صحابی کے ساتھ حضور نے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ انداز اور الفاظ دیکھیے، حضرت معاذ سامنے ہیں، حضور سامنے کھڑے ہیں، اور حضور حضرت معاذ کو مخاطب کر کے کہہ رہے، اور مخاطب کر کے نارملی انداز میں بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن قسم اٹھا کر، قسم کھانے کے بعد، اور ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین مرتبہ قسم کھائی، واللہ انی احبک یا معاذ، واللہ انی احبک یا معاذ، واللہ انی احبک یا معاذ، اے معاذ خدا کی قسم تیرے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، اے معاذ خدا کی قسم تیرے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، اے معاذ اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، جس بندے کے ساتھ حضور اس انداز میں محبت کا یہ انداز اختیار کریں اور الفاظ استعمال کریں، اس کے سینے میں حضور کی محبت کتنی ہوگی۔ اب اس کے لیے حضور کو چھوڑنا، حضور سے جدا ہونا کتنا مشکل ہوگا۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں آ کر کہ دعوت کے کام کے لیے، کہ احکامات کو، دین کو زندہ کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف رخصت کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں، واللہ انی احبک یا معاذ، اے معاذ تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ یہ کہنے کے بعد جب یہ کہا، اے معاذ جب تو واپس آئے گا تو مجھے اس دنیا میں نہیں پائے گا، میری قبر کو دیکھے گا، یعنی تیری میری آخری ملاقات ہے، کہ تیری میری یہ آخری ملاقات ہے۔ یہ سننے کے بعد آپ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور آپ کے پاس وہ خیالات یا وہ ایک نظارہ نہیں ہے، وہ منظر کشی نہیں کر سکتا کوئی خطیب، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی مقرر، وہ منظر کشی کے لیے الفاظ اور جملے منتخب نہیں کر سکتا۔ کیا وہ منظر ہوگا جو کائنات نے، زمین آسمان نے دیکھا تھا، کہ جس بندے کے ساتھ تین مرتبہ قسم اٹھا کر محبت کا اظہار ہو رہا ہے، آج اس کو دعوت کے کام کے لیے جب یہ کہا گیا اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، جاؤ یمن والوں کو پیغام دے کر آؤ، لا الہ الا اللہ، یمن والوں کو بتاؤ کہ اللہ کون ہے، دین اسلام کیا ہے، وہاں تک اسلام کی دعوت پہنچا کر آؤ۔ وہ منظر کیا ہوگا کہ جب معاذ بن جبل پھوٹ پھوٹ کر روئے ہوں گے کہ ہائے یہ میری آخری ملاقات، ان آنکھوں نے آج آخری مرتبہ رسول اللہ کو دیکھنا ہے، آج کے بعد یہ آنکھیں رسول اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گی، آج آخری دیدار مصطفیٰ ہے، آج آخری دیدار رسول ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں، معاذ میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد تو ایسے کرنا کہ یہ کام لے کر، یہ مشن، یہ کام دعوت کو لے کر یمن والوں کے پاس چلے جانا نہیں، ابھی روانہ ہو۔ حضرت معاذ کی سواری کا رخ یمن کی طرف، حضور ایسے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ سواری کے الٹی جانب کر دیا، اور آخری مرتبہ حضور کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ سواری چلتے ان کی آنکھوں سے جب اوجل نہیں ہوئے، نظر آنا جب تک بند نہیں ہوا، حضور بھی رو رہے، معاذ بھی رو رہے۔ کیا وہ عجیب نظارہ تھا، کیا وہ عجیب منظر تھا۔ یہ دعوت ہے، دعوت امت کا تمغہ امتیاز، اس امت کی محنت، کہ جس محنت کے لیے صحابہ حضور کی صحبت کو چھوڑا، حضور کے ساتھ کو چھوڑا، اور چھوڑ کر یہ ثابت کیا کہ دعوت کے لیے ماں باپ کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، اپنی دکانوں کو بند کرنا، دعوت کے کام کے لیے اپنے آپ کو کچھ عرصے کے لیے اپنے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، محبوبوں کو، اپنے دوستوں کو چھوڑنا، اگر چھوڑنا مشکل ہو تو معاذ بن جبل کی اس قربانی کو دیکھو، معاذ بن جبل کی اس قربانی کو دیکھو۔